بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہمارا جو سبق ہے 12ویں کلاس کا اردو لازمی کا، وہ ہے افسانہ۔ سبق کا نام افسانہ ہے اور سبق کا نام منظور ہے اور صنف افسانہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مصنف ہے سعادت حسن منٹو، اور یہ ماخوذ ہے منٹو کے بہترین افسانوں میں سے، ٹھیک ہے۔ تو اب سب سے پہلے افسانہ کے لغوی معنی کیا ہیں؟ افسانہ کے لغوی معنی قصہ، کہانی یا مختصر بات، فرضی بات، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے انسان اپنے ذہن سے جو حالات واقعات بیان کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تو وہ مختصر ترین ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب افسانہ جو ہے وہ ناول سے چھوٹا ہوتا ہے، مختصر ہوتا ہے، ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکتا ہے، اور اس میں زندگی کے ایک ہی پہلو کے بارے میں بات ہوتی ہے۔ اب ناول جو ہے اس کا پلاٹ بھی بڑا ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ وہ لمبا ہوتا ہے، اسے پڑھنے بھی بہت وقت لگتا ہے، لیکن افسانہ جو ہے مختصر ترین تحریر ہوتی ہے، اور یہ جو ہے وہ مختصر وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے جو ہے الفاظ معنی ہے۔ اب اس میں پہلا ہے صعوبت، اس کا مطلب ہے سختی، مشقت، مشکلات، ٹھیک ہے۔ ناک کا بھانسا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ناک کی ہڈی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ معین کا مطلب ہے مقرر، یعنی میں یہ بات مقرر کر لینا، معین، ٹھیک ہے۔ اب اعصاب ہے، اعصاب کہتے ہیں پٹھوں کو، کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے پٹھوں میں درد ہے، یہ ہے تو ہمارے انسانی جسم کے پٹھے ہو گئے، یا کسی جانوروں کے بھی اعصاب جو ہوتے ہیں ان کو بھی پٹھے کہتے ہیں۔ اب ہے رجعیت کا مطلب ہے پر امید ہونا، یعنی امید لگا لینا کہ یہ کام انشاءاللہ ہوگا۔ عارضہ کہتے ہیں بیماری کو۔ اس کے بعد اگلا جو لفظ ہے وہ افاقہ کا مطلب ہے بہتری آنا، مرض میں کمی ہونا۔ ریشہ، یہ جو ہے بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کے جسم میں کپکپاہٹ ہوتی ہے نا، اس کے ہاتھ پاؤں کانپتے ہیں، یہ کپکپیز کو کہتے ہیں۔ یعنی بعض بندے جو ہے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان پر ہاتھ ان کے جو ہے وہ ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں نا، ایسے مسلسل حرکت میں رہتے ہیں، تو ریشہ اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد نی مندی، یعنی ادھ کھلی آنکھیں جو ہوتی، آدھی بند، ٹھیک ہے، اس سے۔ تناؤ کا مطلب ہے کھچاؤ، ٹھیک ہے۔ کنیت کا مطلب ہے مایوسی، نا امیدی۔ آلہ کا مطلب ہے دائرہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے وہ ہے نکات کا مطلب ہے کمزوری ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے بخار کی وجہ سے نکات محسوس ہو رہی ہے۔ اب مفارقت کا مطلب ہے جدائی، ٹھیک ہے۔ الگ ہو جانا، ایک دوسرے سے دور ہو جانا۔ گر کا مطلب ہے طریقہ، تدبیر، ٹھیک ہے۔ کہ اس کے بعد ہے محو کرنا کا مطلب ہے مٹانا، اور محو ہونا کا مطلب ہے کسی چیز میں کھو جانا، محو ہونا اور محو کرنا۔ اب جیسے ہم ربڑ سے جو ہے وہ چیز کو مٹا دیتے ہیں تو محو کرنا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور محو ہونا کیا مطلب ہے کھو جانا خیالات میں۔ ہم کہتے ہیں کہ علی اس وقت جو ہے اپنے خیالات میں محو ہے۔ نحیف کا مطلب ہی کمزوری، اب جو اوپر نکات ہے اس کا مطلب ہی کمزوری ہے، اور نحیف کا مطلب ہی کمزوری ہے۔ شرابور کا مطلب ہے بھیگا ہوا ہونا، یعنی جب بندہ دھوپ میں کام کرتا ہے تو پسینے میں شرابور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس میں ہے۔ اب تو یہ افسانہ کون سا تھا؟ یہ سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے منظور، ٹھیک ہے۔ اور اس کی تعریف معنی بتاتی ہے کہ اس کے لغوی معنی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ قصہ، کہانی، یا ایک جو ہے وہ خود سے بنائی ہوئی جو تحریر ہوتی ہے نا، خود سے، یعنی اس کا حقیقت سے تو تعلق ہو بھی سکتا ہے، لیکن زیادہ ترجیح ہے کہ انسان کے اپنے ذہن کی ایک جو ہے اختراع ہوتی ہے نا، کہ میں، اور اس میں ایک ہی موضوع پر جو ہے وہ اس کا موضوع ایک ہی ہوتا ہے، ایک ہی چیز پر لکھی جاتی ہے، بہت سے موضوع اس میں نہیں ہوتے، اور کیا ہوتی ہے مختصر ترین تحریر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بہت کم وقت میں پڑھی جا سکتی ہے، ناول کے مقابلے میں بہت مختصر ہے۔ اب سب سے جو چھوٹا ہوتا ہے وہ
افسانہ ہوتا ہے، اس کے بعد ناولٹ ہوتا ہے، اور ناولٹ کے بعد جو ہوتا ہے وہ ناول ہوتا ہے. ٹھیک ہے.